فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اقبل فاطمہ تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور ان کے چلنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چلنے کا انداز تھا. آگے چل رہے ہیں. فقالت ما كنت لأوشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم کتاب دیکھنا فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت. آپ چھوڑیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ انہو قاتلک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا آپ کو قتل کریں گے. خدا آپ باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلب لی کسبة من لبن وقد جعلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ ایک برتن میں نے دو دیا اور وقد جعلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاوة على فمها خرقة. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں چمڑے کے ایک برتن میں ڈال دی على فمها خرقة جس کے منہ کے اوپر ہے ایک ٹاکی تھی. ٹاکی باندھ رکھی ٹاکی ڈال رکھی ہے باندھ رکھی اور فصرفت على اللبن پھر دودھ کے اوپر میں نے لسی بنانے کے لیے پانی ڈالا تاکہ دودھ کی لسی بن جائے. پھر یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ بیدار ہو چکے تھے. میں نے کہ حضور اشرب یا رسول اللہ. آپ یا رسول اللہ آپ ہی ہے دودھ یہ دودھ کی لسی آپ نوش فرمائیں. تو فشرب حتی رضیت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی لسی اتنی نوش فرمائی کہ حتی رضیت میں خوش ہو گیا. ثم قلت قد آن الحين ہے. پھر آگے سے سارا واقعہ ہے. آگے چلیں. بعض کتابوں میں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب جیسے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. آگے چلیں. کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا ہوں. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل بتلایا تھا دو میں نے بتلایا تھے میں یہاں بتلایا تھا کسی خلیل اگر خلت سے ہو خلت سے تو پھر اس کا معنی محبت یا خلت سے ہو تو پھر اس کا معنی ہے محبت. یعنی خلیل ایسی ذات کو کہتے ہیں ایسی ہستی کو کہتے ہیں خلیل ایسی ذات کو کہتے ہیں
کہ جن کے دل میں کسی کی محبت ایسی سما جائے کہ غیر کی گنجائش نہ رہے. خلیل ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جن کے دل میں کسی کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی سما جائے کہ غیر کی گنجائش نہ رہے. تو ایسی محبت کر لائے تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. تو فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی ایسا ہی نہیں، ہمارے ہاں جگری یار کہتے ہیں. ہاں بالکل ایسے اصل یار رکھوں دوستی کے لائے تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اگر میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جن کے دل میں کسی کی محبت ایسی سما جائے کہ غیر کی گنجائش نہ رہے. تو ایسی محبت کا لائے صرف اللہ پاک کی ذات ہے. تو فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا، نہیں ایسا دوست بناتا کہ ان کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، تو ایسا دوست میں ابوبکر کو بناتا. لیکن ایسے دوست تو کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اور اس کے بعد پھر کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے. یا یہ خلت سے، خلت کا معنی ہے احتیاج. خلت کا معنی احتیاج. اگر میں اپنی ضرورتوں میں کسی کے سامنے احتیاج کو ظاہر کرتا، آگے وہ تو صدیق اکبر کے سامنے ظاہر کرتا. یعنی خلیل ہے، خلیل کہتے ہیں خلیل. خلت سے، خلت کا معنی ہے احتیاج، یعنی کسی کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا. کسی کے سامنے یعنی اپنی ضرورتوں میں اگر کسی کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتا، کسی کو خلیل بناتا تو وہ غور خلیل بناتا. لیکن میری تمام حاجتوں میں کار ساز اللہ پاک کی ذات ہے، انہی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہوں. جا کر ہے آئیے چلیں. النبي صلى الله عليه وسلم قال من امتي فليتحق ولكن اخيه قال من اشیاء من اشیاء، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز کا بھی جوڑا خرچ کرے. جوڑا ہے، جوڑے سے مراد جیسے 2 درہم ہیں، 2 دینار ہیں، جوڑے ہیں، یا 2 کپڑے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز میں سے جوڑا خرچ کرے، دعی من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا. اے عبداللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من الصلاۃ. اہل نماز میں سے اس کو باب الصلاۃ سے، اور جو اہل جہاد میں سے ہے اس کو باب الجہاد سے، جو اہل صدقہ میں سے ہو اس کو باب الصدقہ سے، اور جو اہل بعض ان سب میں سے کسی ایک میں زیادہ غلبہ ہو. ہے ویسے تو خیر سبھی کرتے ہیں صدقہ خیرات بھی سب، لیکن ان میں سے کسی ایک کا زیادہ اہتمام ہو تو اسی روایت سے بلایا جائے گا. فقال بکر ما علی الذی یدعى من تلک ایام من تلک الابواب من ضرورت، قال هل یدعى منها کلها، تو ایسا آدمی بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے. تو فرمایا ہاں وارجو ان تکون منهم یا بکر، آگے مجھے امید ہے کہ وہ آدمی آپ ہی ہے. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار آئے گی کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ. فضائل ہمارے ہاں پڑھ لیں. یہاں بخاری شریف میں ذکر ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج، کہ ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو آج سے
آج 1350 سال کے بعد بھی شہرۂ آفاق ہیں، باوجود کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہوا۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفاء گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اگنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، اور جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے، ان قریب حضور واپس تشریف لائیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہے نا، یہاں پر وقال عمر واللہ ما كان يقع في نفسه الا ذاك ولا يبعثهم الله فلا يقطعن ايدي رجال وارجلهم، یہ کہتے ہیں نا حالات سے نہ گھبرانا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حالات سے نہ گھبرانا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام کو جو سنبھالا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت سے سنبھالا کرنا، اور بڑے فتنے برپا ہوئے تھے، تو اس وقت حضور کے مشن کو اور حضور کی تشکیل کو باقی رکھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت نے باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور فرض ہے۔ تو حالات سے نہ گھبرانا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بڑے فتنے کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ آ رہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا پوری جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام فتنوں کا ان کی سرکوبی کی ہے، ان کا خاتمہ ہوا، تو پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فتوحات کی راہ معاف کیا گیا، پھر آگے پھر فتوحات کا سلسلہ بڑھتے چلا گیا۔ یہاں پر بھی تو پھر دیکھو یہ جواب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے، اور یہ لوگ اور واپس تشریف اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم تھے، دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے، حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی، صرف ایک حضرت ابوبکر کا دم تھا، تو اس وقت پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری ہے، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو پوسا دیا، اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ سب ہے بخاری۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا جو شخص محمد رہی بخاری میں بھی ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشت کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی پرشت کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں،
اس کے بعد کلام پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اخیر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے کہ جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ الٹے پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹا پھر جائے گا خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔ خدا تعالیٰ شان ہو جلد ہی سزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ تو چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا ہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شان اس وقت یہی تھی، یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال و تحمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا کسی میں نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن میراث وغیرہ کہ اس وقت کے مناسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو۔ جس جگہ وفات ہوئی ہو اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے ہم لوگوں کو یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی ہے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے تو اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور کا ارشاد ہے قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تھا کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر آپ کا انتقال ہوگا دوبارہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والذی نفسی بیدہ لا یذیق اللہ الموتتین، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائیں گے اگر ہم ایک ان کا خیال ہے ایک موت واقع ہو گئی ان کا خیال ہے آپ اللہ پاک تشریف لے گئے ہیں وہاں سے تشریف لائیں گے اور بھی شیخ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے۔ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور کے انتقال کی جھوٹی خبر اٹھا رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دوبارہ آپ تشریف لائیں گے پھر آپ کا انتقال ہوگا۔ اس پر پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چڑھائیں گے، بس یہ ایک موت جو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر فرد بشر پر جس کا وقوع ہونا ہے وہ ایک مرتبہ ہو گیا الحمدللہ، اب دوبارہ آپ پر ہے موت نہیں آئے گی الحمدللہ۔ انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون وعدہ موت کا ذکر ہے، وعدہ موت کا ذکر ہے۔ وعدہ موتی برحق ہے آقا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر فرد بشر کے ساتھ موت کا وعدہ ہے آقا۔ اور یہ خطبہ صدیقی من کان یعبد محمدا من کان یعبد منکم من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ جو تم میں سے حضور کی پرستش کرتا ہے
آپ کا کہنا مانتا ہے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، وقد مات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. اس میں وقوع موت کا ذکر ہے. انک میت و انہم میتون میں وعدہ موت کا ذکر ہے، اور وعدہ موت ہی برحق ہے، کیوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر فرد بشر پر یہ موت کا وعدہ پورا ہونا ہے. اور من کان یعبد محمد فقد مات، یہ خطبہ صدیقی میں وقوع موت کا ذکر ہے. وقوع موت ہی برحق ہے کہ آپ پر موت کا وقوع ہوا. موت کہتے ہیں اخراج الروح عن الجسد، یعنی روح کا جسم سے نکل جانا. اس کا ایک لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے اس کا وقوع ہوا جاتا ہے. لیکن بس یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو گیا، موت کا وقوع ہو گیا. اب موت کے وقوع کے بعد اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں اس انداز سے آرام فرما ہیں، قریب سے درود شریف پڑھا جائے آپ خود سنتے ہیں، دور سے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے. وہ نام لے کر بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. یہ دو پڑھ لیں درود شریف سب پڑھ لیں. مختصر ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حاجی بارے الحمد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں نے پہلے ہمارے حضرت مولانا حضرت مولانا مریم صاحب نام مکاتب علی فرمائے لگے کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو چکھنے میں کیا دیر لگتی ہے، زبان کے اوپر نمک رکھا ہے، فون آپ کو پتہ چل گیا، کوئی چکھنے میں کوئی دیر تو نہیں لگتی. اگر یعنی ایک سیکنڈ میں بھی آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ رکھیں گے تو کیا یعنی یاد رکھنا. فرمائے لگے موت ہے نا، موت یاد کر جو ہمارے اعتبار سے تو ہمارے اعتبار سے ہم جو اس جہان میں رہے ہمارے اعتبار سے تو یہ موت یہ امر ممتد ہے، ایک ممتد چیز ہے. موت ہمارے اعتبار سے تو ایک امر ممتد ہے، ایک لمبا زمانہ ہے. اس کا ہے دو فعل یا دو قسم پڑھیں، ایک ہوتا ہے نا فعل ممتد اور ایک ہے فعل غیر ممتد. فعل ممتد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تقدیر، جس کا اندازہ زمانے کے ساتھ لگایا جا سکے. اور فعل غیر ممتد کسے کہتے ہیں؟ جس کا انداز زمانے کے ساتھ نہ لگایا جا سکے، جو آن فان بس پورا ہو جائے. دیکھو دھیان سے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ مثال کے طور پر پشاور سے چلے لاہور پہنچے، اس کو آنا کہیں گے؟ یہ دیکھو یہ آئے ہیں نا، اور وشے پہ آ جائیں گا. ایک طالب علم پشاور سے چلے ہیں، اس کو آنا کہیں گے؟ آنا کہیں گے؟ اس کو آنا نہیں کہیں گے. آگے نہیں آ گئے یا لاری اڈے پر وہ پہنچ گئے، اس کو آنا کہیں گے؟ مسجد میں داخل ہوئے، اس کو آنا کہیں گے؟ نہیں. آنا کب پایا جائے؟ جب وہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، آپ کی نظر ان کے چہرے کے اوپر پڑی، پر جیسے ہی آپ کی نظر ان کی چہرے پر پڑے گی تو بس یہ آنا پایا گیا. اور یہ آنا فان ختم ہو جائے گا. اب فوراً دخول کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اب آگے دخول کا یعنی آنا جو ہے نا، یہ ایک آنی چیز ہے. بس اب جیسے ہی آپ نے دیکھ لیا تو فوراً آگے بس آگے. اب یہ آنا فان ختم ہو گیا، اب آگے دخول کا زمانہ شروع ہے. بات ذہن میں آ گئی.
اللہ تعالیٰ دیکھو پیچھے باہر لگے جا رہے ہیں ساتھی. بھائی ادھر آؤ گا. چلو 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 دیکھ چلو چلو پہلے شیشے میں دیکھ لیا بولا یہ آ گیا. ابھی اب آپ چلے جاؤ. بس ایک مثال دینی ہے بھائی جان. آپ مسجد میں آ گئے بولے اب واپس چلو. اب بچے جیسی اب آپ مسجد میں داخل ہوا آپ کی ان کی چہرے پہ نظر پڑی تو آپ کو بچہ آ گیا. اب یہ آنا آنن فان ختم ہے. اب اس کے بعد ایسی یاد رکھنا موت ہے. موت ہے تمہارے موت کے اوپر چکھنے کا لفظ بولا گیا ہے. تو موت ایک آنی چیز ہے. یہ ہمارے اعتبار سے تو ممتد ہے. اس کا زمانہ لمبا ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا. اتنا عرصہ ہو گیا. 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے ہیں, 100 سال ہو گئے. ہمارے اعتبار سے تو یہ ممتد ہے. امر ممتد ہے. اس کا زمانہ لمبا ہے. لیکن جو صاحب موت جن کے اوپر موت کا وقوع ہے ان کے لیے بس ایک آنی چیز ہے. بس اخراج الروح عن الجسد. بس روح کا جسم سے نکلنا. بس یہ ضابطہ پورا ہو گیا. یعنی روح والا لین میں چلی جاتی ہے. روح والا لین میں. اور وہاں کیا ہے کوئی 5 سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہو. تو سیکنڈ کیا ہو تو اللہ کا نظام ہے. بڑا قوی نظام. جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے, جنہوں نے کہا کہ ہم ذرا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آئیں گے. انہوں نے کیا کہا نہیں مجھے ایک اللہ تعالیٰ کا نام معلوم ہے. بس وہ کیا تھا وہ اس میں اعظم معلوم ہے. آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. اللہ نے اپنے ایک بندے میں اتنی طاقت رکھی ہے تو خدا کی طاقت کیا عالم ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا. اگر ہم بس وہ آنن فان بس یہ روح نکلی علی نے پہنچی اور پہنچتے ہی آ رکھنا فون اس کا تعلق فون بس قائم ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں باب کلام المیت. میت کا کلام کرنا. میت کا جنازے کو لے جا رہے ہیں. اگر نیک ہے تو کہتے ہیں مجھے جلدی لے کے جاؤ, جلدی لے کے جاؤ, جلدی لے کے جاؤ. وہاں پر خود میں بولنا شروع کر دیتی ہیں. بھائی یہ جو صاحب موت ان کے حق میں نہیں یہ چیز کیا ہے ایک موت ایک آنی چیز ہے. آن فان اس کا وقوع ہو جاتا ہے. اور بس موت کا ضابطہ پورا ہوتے ہی فوراً روح کا تعلق پھر دوبارہ پھر جسم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. ضابطہ پورا ہو گیا پھر روح جسم سے نکل گئی جا کر. نانوتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا اپنا ہے اپنا مبارک ذوت ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو آپ کے سینہ اثر کے اندر جمع کر دیا گیا اور وہیں سے پھیلا دیا گیا. آپ کے سینہ اثر میں جمع کر دیا گیا اور وہیں سے پھر آپ کی روح مبارک کو پھیلا دیا گیا. ان کی اپنی ایک مبارک ذوق تھا. مبارک رائے تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو رکھنے کے لیے آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر سے بڑھ کر کوئی ظرف تھا ہی نہیں جہاں پر روح کو رکھیں. اس سے بڑھ کر کوئی ظرف نہیں تھا. اس لیے آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم اثر میں یعنی وہاں سمیٹ دیا گیا اور یہیں سے پھیلا دیا گیا. ان کا یہ ذوق تھا. ایک باقی جمہور علماء کے لیے یہی ہے کہ اخراج روح روح ہے. آپ کا یہ ضابطہ پورا ہوا کہ روح آپ کے جسم بارے سے نکلی پھر اعلی لین میں مقام ہے. پھر یہاں بھی 2 قول ہے. ایک آپ کی روح مبارک اعلی لین میں ہے اور وہاں سے تعلق آپ کے جسم اثر کے ساتھ ہے. یہ آپ کی روح مبارک یہاں پر ہے اور پھر اس کا تعلق اعلی لین کے ساتھ ہے. بھائی کی بات ہے
یہ دو موتیں نہیں چکھائی میں فضائل اعمال سے بھی آپ کو سنا دیں گے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے پھر آپ پر موت کا وقوع ہوگا. پر میں نے لا یضیع اللہ موتیں، آپ کو دو موتیں اللہ تعالیٰ نہیں چکھائیں گے. ایک موت ہے جس کا جو اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے تحت آپ پر ہیں اور پورا ہو گیا، اب اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئی آپ پر. یاد چلو نے فرمایا کہ آل ابی بکر پر ہے، فرمایا یہ پہلی برکت نہیں، فرمایا آل ابی بکر پر یعنی آپ کی اولاد میں سے کسی پر، جیسے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ پر کوئی ناگوار امر پیش آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خیر کا حکم نازل فرمایا. اب دیکھو ہار گم ہوا نا، ہار گم ہوا، یہ ہار گم ہوا ایک ناگوار امر تھا، پھر اللہ نے اس کے بدلے میں تیمم کیا، تیمم کا حکم نازل فرما دیا. جب پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیا کرنا. کتنی سہولت ہو گئی، قیامت تک کی سہولت ہو گئی. عالم میں جان کا گم ہوا اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے سہولت کا فرمان مل گیا. پانی نہ مل سکے تو آپ تیمم کر لیں. تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے رہے کہ اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ نہیں تھے باہر تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ سب چیزیں بتلا رہے ہیں. عالم الغیب بھی صرف اللہ پاک کی ذات ہے. عالم الغیب اللہ پاک کی ذات ہے. حاضر ناظر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب یہ لا تسموا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تو میرے پیارے صحابہ کو تم حد سے ملامت نہ بناؤ، برا بھلا مت کہا کرو. ان کا مقام یہ ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مجھ جو خرچ کریں تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی جو اخلاص سے مقام صحابہ کرام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. لا تسبوا الطائف ولو ان احدكم انفق مثله كتابا ولا مستعان ولا نصيب الله وسيد بن عبد الله بن داود وابو معاويه ومحاذنا الى مشي. وفي قال حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن ابي نمير عن سعيد بن المسيب اخبرني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه توضا في بيته ثم قال فقلت لا کیا ہے اللہ رسلی کا اللہ ہے عتی کا ہے کیا معنی کہ اپنی حالت پر رہے ہیں، ٹھہرے رہیں. اللہ رسلی کا ہے. دکھائیں بین السور کیا لکھا ہوا یہاں؟ اللہ رسلی ہاں اللہ ہاں ہی نتی کا نہیں آگے لفظ کیا ہے اور کچھ لفظ کیا ہے؟ ہاں تائید ہے. کس باب کون سا باب کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک باب افتیال سے اتائید ہے. ٹھیک ہاں آپ ٹھہرے مخصوص ہے.
التائید یا اللہ التائید ہے التائید کیا علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ بھی ساتھ تھے فرجف بہم تو احد پہاڑ کے اندر یعنی اس میں لرزہ برپا ہوا لرزہ احد پہاڑ یوں کہیں جھومنے لگا ہے یعنی اس میں لرزہ برپا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احد ٹھہر جاؤ تاکہ آپ پر ایک نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان اور حضور کا یہ فرمان ہو پڑا ہوا آپ دیکھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا اور یہ 2 حضرات شہید ہوئے ہاں ٹھیک آگے پڑھ لیں دیکھیں تو اس سے مراد علم ہوتا ہے یاد میں صاحب جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ پورا ایک کھیت ہے وہ ہے دودھ سے بھرا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہی دی گئی کہ یہ اس سے مراد علم ہے اور واقعی بعد میں اللہ تعالیٰ نے سے جو کام لیا وہ بھی علمی کام لیا الحمدللہ علم دین کا بہرحال خواب میں دودھ دیکھیں تو اس سے مراد علم ہے شور ہوتا ہے تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے تعبیر یہ بھی ایک خدا داد ملکہ ہوتا ہے یہ صرف کتابوں سے نہیں یاد رکھنا ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے خدا داد ملکہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں صرف وہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کتاب ہے نا تعبیر الرؤیا صرف وہ پڑھ کر نہیں اور چلو کچھ نہ کچھ تعبیرات مل جاتی ہیں اصل جو اس کا ملکہ ہوتا ہے یعنی کچھ چیزوں کی تعبیرات کا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن جو حقیقی تعبیر ہے بس وہ پھر جو معبر ہیں آگے ان کے بیان کے پہ رہتی ہیں اس لیے ہر ایک کے سامنے خواب نہیں بیان کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمارے حضرت نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر خدمت میں ایک عالم دین نے خواب کا ذکر کیا سر میں خواب میں دیکھا کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے وہ پریشان تھے میرے کتب خانے کو آگ لگ رہی ہے سر شاہ صاحب نے بڑی اچھی تعبیر دی فرمایا بھائی یہ تو بڑا اچھا خواب ہے یہ تو آپ کو کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اس کو آگ کھا جاتی تھی یہ آگ کا لگنا یہ آپ کو کتب خانے کے قبول ہونے کی علامت ہے کتنی اچھی تعبیر دیا ہم نے دیکھا کہ اپنے خامن کے بال کاٹ رہی ہے اب تعبیر ریا میں تو اس کی اور تعبیر بھی آتی ہیں شاہ صاحب فرمانے لگے اللہ آپ کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو وہاں احرام کھولنے کے لیے آپ ایک دوسرے کے بال کاٹیں گے آپ کتنی اچھی تعبیر اللہ مہربانی خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے ہمارے حضرت صاحب مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک نوجوان ہے یعنی کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں بس آپ یہ دعا پڑھ لیں کہتا ہے میرا خواب تو اس نے میں آپ یہ دعا پڑھیں میں یہ دعا پڑھیں گا
بغیر خواب تو آتے رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے خواب کی تعبیر ہر ایک کے لیے خواب کے لیے تعبیر بتانے، یعنی تعبیر کا ملنا بھی مشکل ہے، بتلانا بھی مشکل ہے، معبر کا ملنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بس حدیث میں کہ دعا فرمائے، آپ یہ دعا پڑھنا کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما دے، پھر کوئی نقصان نہیں۔ عربی میں الفاظ ہے نا، خیرن تلقاہ شرن وقاہ خیرن تلقاہ، کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے وہ نصیب فرما، کوئی شر ہے تو اس سے محفوظ فرما، پھر کوئی نقصان نہیں۔ ڈراؤنا خواب ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا گا میں نے۔ اور اگر مسجد سے باہر ہوں تو بائیں طرف تھتکار دیں اگر نہیں ہوتا تو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال ایک طالب علم تھے، وہ میرے حضرت سے پوچھنے لگے کہ میں نے اپنے استاد کے بارے میں دیکھا ہے خواب میں کہ وہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر بیٹھ کر اوپر سیٹ کے اوپر نے وہ برتن سجا رہے ہیں، برتن وغیرہ سجا رہے ہیں، وہ خواب ہے۔ تو طالب علم پریشان ہوئے، کہتے ہیں جو میرے استاد ہیں کوئی ایسے ان میں سے کوئی بے ادبی کوئی معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ خواب میں نے ایسا دیکھا قرآن پاک کے اوپر بیٹھ کر اور سیٹ کے اوپر برتن سجا رہے ہیں۔ ابھی کہ ہر کوئی نہیں، پر میرے حضرت نے اس کی تعبیر دی، تو میں آپ کو استاد کو قرآن پاک کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگے دنیا آخرت کی دونوں ساتھوں سے نوازیں گے الحمدللہ۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی دنیا ہی بنائیں گے اور آخرت ہی بنائیں گے، تعبیر دیا تھا کہ دنیا آخرت کی ساتھوں سے نوازیں گے۔ بات ہے نا قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک بہت سو کو پس کرتا ہے اور بہت سو کو بلند کرتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے تعبیر دیا۔ تو خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض خواب و ثابت کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔ جیسے میرے حضرت صاحب نے لمبا خواب بیان کیا تو میں وہ ثابت سے کوئی نہیں جاؤ، کوئی تعبیر نہیں کرتا۔ آگے چلنا شاہ فرمائے بینما رائن فی غنمہ، اسی اسلام میں کہ ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، عدد ذیب غیری، عدد ذیب فاخذ منہا، ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ریوڑ سے ایک بکری کو اٹھا لیا، فطلبہا، رائی نے اس کا پیچھا کیا اور استنقذہا، یہاں تک بکری کو چھڑا لیا اس سے، اور پھر بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا، فقال له من لهذا يوم السبع ليس لها راع، یوم السبع مراد اس سے فتنوں کا زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو وہاں پر لیس لہا راع غیری، بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ بکریوں کی نگہبانی کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، میں خود ہی نگہبانی کروں گا ان کی۔ اب تو اٹھا کر لے جا رہا تھا، اس کا نگہبان نہ ہوگا، یعنی اللہ نے زبان دی اور زبان سے کہا کہ آج تم مجھے چھڑا رہے ہو، ایک دن ایسا ہے کہ ان کی نگہبانی کرنے والے میں خود ہوں گا۔ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھیڑے بول رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ ابوبکر عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آگے حالانکہ وہ پاس نہیں تھے وہاں پر، لیکن حضور کو اعتماد تھا کہ جس بات کی میں تصدیق کروں گا یہ میرے دو پیارے صحابہ یہ بھی اس بات کو اس کی بہو اس کی تصدیق کریں گے۔ آگے چلیں۔